السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں لہذا بٹھا تو سے پرلے پسے ہو جاؤ، ادھر رہنے پرے ہو جاؤ، نکر پر اور ہاں انہیں درمیان سے بیٹھتے۔ کل جو ہم نے الحمدللہ سبق پڑھا تھا، دو آیتیں تھیں، آیت نمبر 28 اور 29، اگر یاد ہے تو سنا دیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشا صاحب ہمت کر دیں۔ کیف تکفرون، کیسا کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم ہو تم امواتن، اور تھے تم، اور تھے تم مردہ، احیاکم احیاکم، تو اور بس کرے پھر گا تم اٹھ کو جو میت او تے بیٹھ رہے تم کو زندہ کیا، جی، ثم یحییکم، پھر تم کو موت دی، ثم الیہ موت ترجعون، دے گا، تمہیں موت دے گا، ہاں ثم الیہ ترجعون، پھر نہیں، تم اسی ثم یحییکم کا ہے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ہاں ہاں موت دا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے جی۔ ہو اللہ جی خالقکم، او ذات جن نے تواڈے واسطے ماں فی الارض جمیع، زمین نو مشامنا بنایا، نہیں، او ذات جن نے پیدا کیتا توڑے واسطے جڑا کچھ بھی زمین چ، او ذات جن نے پیدا کیتا تواڈے واسطے جڑا کچھ بھی زمین چ، سارا کچھ اللہ نے ساڈے واسطے پیدا کیتا جی۔ ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، سمان کی طرف، فسبحن سبع سماوات، بس پھر 7 آسمان بنائے، دو دن تصویر آنے چلا، بس پھر 7 آسمان بنائے، واہ واہ بکل شیء علیم، وہ بالکل ہر شے پر پوری طرح جاننے والا ہے، ہر شے کو خوب جاننے والا ہے جی۔ ماشاءاللہ، کوئی اور بھائی سنائیں گے؟ ابو سفیان بھائی، ہاں ماشاءاللہ۔ کیف کیسے تکفرون کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم تم تھے امواتن مردہ حالت میں، فاحیاکم تم کو زندہ کیا اس نے، ثم پھر یمیتکم تم کو مردہ کیا، ثم پھر یحییکم تم کو زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ ترجعون اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ ذی وہ ذات خالق کا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، ثم پھر استوى ادھر آئی ایسے توجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن اس کو ٹھیک کیا، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، وہو اور وہی بکل شیء ہر چیز کو علیم جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑا پیارا سبق یاد کیا ہے، بارک اللہ فی علمک و عملک۔ آج کا ہمارا سبق جی سورۃ البقرہ کی ماشاءاللہ آیت نمبر 30، الحمدللہ ہماری آیت نمبر 30 ہے یہ سورۃ البقرہ کی، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کے آیت نمبر 30، اور یہاں سے رکوع نمبر جو ہے وہ 4 نمبر رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، 3 رکوع الحمدللہ ہمارے سورۃ بقرہ کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً خلیفہ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون جی ماشاءاللہ. پہلے لفظ جو ہے پہلا لفظ یہ کئی بار الحمدللہ پیچھے ہمارا آ چکا ہے. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ نہیں پڑھیں گے اسے، زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. وَإِذْ قَالَ قاف کو موٹا کریں گے. قَالَ اور ربک جب پڑھیں گے تو را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. جی ربک آگے للملا بڑا مد ہے اور اس کو اچھے طریقے سے لمبا کریں گے 5-6 الف کے برابر. للملائکتی آگے ہے انی انی نہیں پڑھ دینا اس کو. جی الف کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو غنہ بھی کریں گے اس پر. اور آگے جو ہے لام دو پیشلون وہاں پر بھی غنہ کریں گے. انی جاعل آگے را اور ضا فی الارض یہاں پہ موٹا کریں گے اس کو. فی الارض خلیفہ یہ حالانکہ تا آ رہا ہے اینڈ پہ، تو تا جب وقف کے اینڈ حالت میں آتا ہے تو گول ہا کی آواز میں اس کی ہا کی آواز آتی ہے خلیفہ. جی تا نہیں پڑھنا اگر وقف کرنا ہے، تو وقف نہیں کرنا تو پھر آپ خلیفہ تن پڑھ لیں. آگے قالو چھوٹا مد ہے اس پر. اتجعلو جیم پر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ جیم ساکن ہے. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. جیم ساکن ہے تو جہاں پر بھی 5 حروف ساکن ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ. کون سے ہیں 5 حروف؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں. جب بھی یہ ساکن ہوں گے وہاں پہ کیا کریں گے؟ اتجعلو. آگے میں یفسد نون کو نہیں پڑھنا، میم کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے. میں غنہ بھی کریں گے. میں یفسد فیہا. جی اسی طرح ویسفک الدماء ہے، جب وقف کریں گے تو حمزہ گر جائے گا. اور ویسفک الدماء وقف کی حالت میں، وقف نہیں کرنا تو پھر حمزہ باقی رہے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ قاف کو موٹا کر کے اچھے طریقے سے پڑھیں گے. جی وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي وہاں پہ غنہ کرتے ہوئے أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ ہماری سبق تھا جی، اس کا تجوید ہوگی. اب آتے اس کے ترجمے کی طرف. لفظوں کے اوپر انگلی رکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے بھی کس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. اذ کا مطلب جی، تو ملا کے ترجمہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، قَالَ کہا، رَبُّکَ آپ کے رب نے. ویسے لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے تیرے رب نے، لیکن تیرے سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پہ ہم نے تیرا ترجمہ نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہاں وہ ادب والا ترجمہ ہو جاتا ہے نا ذرا. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، رَبُّکَ آپ کے رب نے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کے لیے.
جی لفظ لام ز لم لل آ جائے وہ ہدل للمتقین کا ترجمہ یاد ہے نا جی، لام کے نیچے زیرہ جو ترجمہ کیا ہوتا ہے کے لیے جی، تو یہاں پہ ہے للملائکتی فرشتوں کے لیے، تو جب ہم ملا کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے فرشتوں سے جی۔ انی بے شک میں، ایک ہوتا ہے انا انا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، جب آگے انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں جی، جاعل مطلب پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ خلیفہ جی، نائب، خلیفہ کہہ لیں نائب کہہ لیں، ابھی اس کی وضاحت میں کروں گا۔ قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسانوں کو بنانے لگا ہوں تو انہوں نے آگے سے کہا، کیا کہا؟ آ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کیا، آ تجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، یعنی کہ زمین تو ہو گیا آسمان بھی ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب کیا آپ اس میں انسانوں کو بھی بنائیں گے؟ اتجعل فیہا کیا آپ بنائیں گے، کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں جی، کس میں؟ اس زمین میں، واو کا مطلب اور، یسفکو وہ بہائے گا، یسفکو الدماء بہت خون بہائے گا، وَنَحْنُ اور ہم، نسبح تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں جی، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ابھی میں اس کی وضاحت میں جا کے فرق کروں گا۔ بحمدکا تیری حمد کے ساتھ، بحمدکا واو کا مطلب اور، نقدسو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لاکا تیرے لیے، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لاکا جی۔ قال اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون جی، دوبارہ ترجمہ پھر سن لیں دھیان سے ذرا۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً نائب خلیفہ، قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، اس زمین میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور وہ بہائے گا، الدماء بہت خون، ونحن اور ہم، نسبح جی ہم عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، نسبح ہم، یہ آسان ترجمہ کر لیں، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری حمد کے ساتھ، بحمدکا ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، قال اللہ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا جی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب انسان کی پیدائش کا تذکرہ شروع کر دیا، اور قرآن پاک میں بڑی جگہ ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جنات اور انسان جو تھے، جنات اور فرشتے، وہ اللہ انسانوں سے پہلے پیدا کر چکا تھا، جنات اور فرشتے، جن بھی، ابلیس جن ہی ہے نا، شیطان جن ہی تھا نا، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے، فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن جو ہوتا ہے وہ آگ سے پیدا کیا جاتا ہے جی، تو یہ دونوں ہی تھے موجود۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی نوع انسانیت کی پیدائش جب آپ نے سوچا
تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اقرار نہ بھی کرتا تو کیا اللہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ تو پھر اللہ نے یہاں پہ ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ جب تم آپس میں ہوتے ہو تو مشورہ کر لیا کرو، کسی بھی کام میں مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورے کر لو۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ میں کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھی بتائیں تو کسی کی کیا جرت ہے؟ ہاں جی، کسی کی کیا جرت ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعتراض کرے، جی اللہ آپ نے ہم سے نہیں پوچھا تھا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان جو ہے نا وہ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ خلیفہ جو اس کی تعریف کی جاتی ہے نا وہ یہ ہے، خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت یا غائب ہونے کے بعد اس کا جانشین بنے، اس کا نائب بنے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہے خلیفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جو انسان اللہ نے دنیا میں پیدا کرنے تھے وہ اللہ کے خلیفہ تھے یا جو ہے وہ جنات کے وہ خلیفہ بننے تھے، یا آدم علیہ السلام کے خلیفہ تھے، کیا چیز تھی؟ بعض ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جو جن تھے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پہلے پیدا کیے، فرشتے بھی تھے، لیکن جن جو ہے وہ گڑبڑ کر جاتے تھے، کہیں کہیں کام خراب کر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اب انسانوں کو پیدا کرنے لگا ہوں جو ان کے نائب ہوں گے۔ یہ بھی تفسیر القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، کلانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جنات جب تنگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں ان کے جو خلیفہ ہیں وہ پیدا کروں گا۔ خلیفہ کا مطلب جب اب یہ کام خراب کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے میں اب انسانوں کو پیدا کروں گا، ایک معنی یہ ہے۔ خلیفہ کا ایک ترجمہ یہ بھی لوگ مفہوم بتاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب بندہ دیکھیں کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار چلو میری اولاد مجھے دوائی دے دے، مجھے کما کے دے دے، میرا سہارا بنے، یہ بھی ایک خلیفہ ہوتا ہے جی، میرا نام رہ جائے۔ وہ نام کیسے رہے گا؟ اولاد کے ذریعے سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ زمین میں بناؤں گا، یہ کس کے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اپنے خلیفہ کی بات کر رہے ہیں یا پھر انسانوں کے خلیفہ کی بات کر رہے ہیں؟ کس کا خلیفہ ہے یہ؟ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ بوڑھے تو ہم ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کی جوانی تھی ایک 20 سال عمر، 25 سال، اب آپ کے بچوں کی عمر اتنی ہے ماشاءاللہ۔ خلیفہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، پہننے کی بھی ضرورت ہے، کام کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خلیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اللہ اپنا خلیفہ یہاں پہ پیدا کر رہے ہیں، یہ معنی غلط ہے۔ صحیح معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسلم بعد نسل، ہم اپنے ماں باپ کے نائب ہیں، آگے ہماری نسل وہ ہماری نائب ہوگی، آگے ان کی نسل وہ ان کی نائب ہوگی، یہ مطلب ہے جی۔ انسان نسل در نسل جو سلسلہ چلے گا وہ اس معنی میں خلیفہ ٹھیک ہے نا جی، نسل در نسل۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ ذہن تھا، جس طرح تفسیر القرآن کے اندر کلانی صاحب نے لکھا ہے کہ بھئی کیونکہ جنات تنگ کرتے تھے تو جنات کی جگہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو یہ بھی ایک بات سمجھ آتی ہے۔ تو خلیفہ اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت ہے تو وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ دنیا میں ایک دوسرے کے نائب ہیں، نسل بعد نسل، خلیفہ ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا خلیفہ کے حوالے سے۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا یا اللہ یہ جو تو کہہ رہا ہے زمین میں پیدا کرنا ہے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہا یہ تو دو کام دنیا میں بہت زیادہ کریں گے، یہ فساد بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے پکڑ کے۔ کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ وہ کیسے جانتے تھے کہ بھئی یہ ہوگا؟ کیسے جن لوگوں سے؟ ایک یہ معنی یہ بھی ہے جو معاذ بھی بتا رہے ہیں کہ جن تنگ کرتے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ایک اور نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے، جس طرح جن تنگ کرتے ہیں یہ بھی کریں گے، ایک معنی واقعی یہ ہے۔ اور کوئی؟ اچھا آگے آ رہا ہے نا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی بھی علم نہیں مگر جو تو ہمیں سکھا دے۔ فرشتوں نے کہا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں اللہ نے پورا تعارف کروا دیا ہو کہ بھئی جنات دنیا میں جب انسان جائیں گے تو کیا کریں گے،
تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ اب تو پیدا کر دے گا ان کو تو یہ تو فساد کریں گے، فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی اس کا جواب اگلی آیت میں بھی آ گیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو انشاءاللہ کل کے ہمارے سبق میں یہ آیت آ رہی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس کا جواب ہے، وہ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس آیت کا جو آج کا ہمارا سبق تھا اس کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم کچھ۔ ہاں یہ بات سمجھ آئی نا کہ فرشتے بھی عالم الغیب، یہاں پر ہی اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، عالم الغیب ہونا صرف ایک ہی ذات کا خاصہ ہے، اور وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے آگے سے کہا یا اللہ یہ تو زمین میں فساد کریں گے، قتل و قتال کریں گے، تو کیا ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسبحو، اس میں اور نقدس میں کیا فرق ہے؟ نسبح اور نقدس میں کیا فرق ہے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی بات سنی ہو آپ نے کبھی اس حوالے سے؟ جی مار صاحب کوئی اضافہ کریں گے؟ جی میں بتا دیتا ہوں پھر۔ نسبح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ انسانوں میں عیب ہیں، جنوں میں بھی عیب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی عیب سبحانہ و تعالی اما یشرکون اما یصفون، بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح عیسائی یہودی کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ چلو جی کہانی ختم، بیوی بھی ہوگی، بیٹے بھی ہو گئے، بیٹیاں بھی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیبوں سے جی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تمام عیبوں سے، وہ اللہ ہی کیا جس کے اندر عیب ہوں، ہیں وہ خدا ہی کیا جس میں عیب ہوں۔ بحمدک، تیری حمد کے ساتھ۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد ہوتا ہے کسی کی خوبی دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، زبان کے ساتھ یا اپنے دل کے ساتھ۔ جس طرح میرے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے ابو سفیان بھائی، انہوں نے مجھے یہ پینسل گفٹ کی، مجھے دے، میں ان کو کہتا ہوں شکریہ جی جزاک اللہ، بھائی انہوں نے مجھے چیز دی تو بدلے میں نے ان کا کیا کیا؟ شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ان سے دل، یا پھر ایک تو میں ان کو جزاک اللہ کہہ دیتا ہوں، اللہ آپ کو بدلے، یہ بعض دفعہ میں ان کو کوئی گفٹ کر دیتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے انعام کا بدلہ انعام۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ میں ان کی پہلے سے زیادہ عزت کرتا ہوں دل سے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ان کے اوپر مصیبت کل کو آتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، تو یہ بھی حمد ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، حمد جی۔ وَنُقَدِّ، اور اللہ ہی اصل وہ ذات ہے جس کو حمد سجتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یاد ہے اس آیت کے اوپر ہم نے 2 دن لگائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حمد سننا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جی۔ اور آگے اور عبد الرحمن کو ڈالا تو نقدس کسے کہتے ہیں؟ نقدس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے وہ صفات ماننا جو اللہ کی شیان شان ہے، وہ ہے نقدس۔ ہم بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی، ٹھیک ہے نا، پاکیزگی کی مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں ویسا ہی ماننا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جس طرح اب آتا ہے نا اللہ کی کرسی ہے، اب بندہ کہتے، کئی بندے جو ہے نا وہ ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں بھی اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی کرسی تو ایک محدود چیز ہو گئی، پھر اللہ بھی ایک محدود چیز ہو گئی۔ حالانکہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے یا کتنی نہیں ہے؟ بھئی وہ اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے اللہ نے کہے، یہ نہیں کہا بھی 2 کلومیٹر کی ہے، 10 کلومیٹر کی ہے، یا پورا کھڈیاں پورا ضلع اس میں آ جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ سارے انسان تھوڑا جا کے خون بہائیں گے دنیا میں، کتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی لیکن مدینہ شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے بھی انسان ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہے، سارے انسان ہی ہیں، ہم بھی سب انسان ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ سارے لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی مسجد میں نہیں آیا، اچھے بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ سارے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سارے ہی ایسے ہوں گے، خون بہائیں گے جا کے یا لڑائیاں کریں گے، 100 میں سے ایک آدھا ہی ہوتا ہے جو ایسا ہوتا ہے، باقی الحمدللہ ساری اللہ نے فطرت میں یہ بات لکھی کہ وہ شریف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا انسان کو کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آج اسی اللہ کو چھوڑ کر ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے توحید کو ثابت کرنا ہے آگے جا کر، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔